بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، دین ہمیں کس سے سیکھنا چاہیے؟ جس طرح ہم اپنے روزمرہ کے معاملات میں، جیسے ہماری طبیعت خراب ہو جائے تو ہم جاتے ہیں جی ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر سے دوا لیتے ہیں کیونکہ اس نے بھائی اس چیز کا علم ہوتا ہے اس کے پاس ڈاکٹری کا۔ تو اگر ہمارا کوئی گھر کا مسئلہ ہو جائے، فرض کریں کوئی پلمبری کا کام کروانا ہو، ہم پلمبر کو بلاتے ہیں، اور اگر ہمارا کوئی اے سی وغیرہ خراب ہو جائے تو ظاہر ہم اے سی والے کو بلائیں گے۔ اگر ہمارا بجلی کا کوئی مسئلہ ہو جائے تو ہم الیکٹریشین کو بلائیں گے۔ تو اگر ہمیں دین کا کوئی مسئلہ ہو تو دین ہمیں کس سے سیکھنا چاہیے؟ اس کا آج میں جواب دوں گا آپ لوگوں کو کہ دین ہمیں کس سے سیکھنا چاہیے۔ لوگ جی اس بات پہ بہت زیادہ وہ اصرار کرتے ہیں کہ دین ایک سند یافتہ مولوی سے سیکھنا چاہیے ہمیں۔ میں نے کہا یار بات تو بالکل ٹھیک ہے، کیوں جی؟ کیونکہ وہ اس چیز کا ایکسپرٹ ہے جی، کیونکہ اس نے سند لی ہوئی ہے ایک مدرسے سے اور اسے ہر چیز کا پتہ ہوگا جی۔ تو باقی باتیں سارے سائڈ پہ رکھ دیں، میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں یار یہاں پہ، کہ اگر آپ کے گھر کوئی مستری وغیرہ آ جائے، کوئی کام آپ کا کر رہا ہو، اگر دیوار فرض کریں کوئی بنا رہا ہو اور دیوار تھوڑی سی ٹیڑھی ہو جائے، آپ بننے دیتے ہیں یا پھر اسے کہتے ہیں کہ بھائی تھوڑی سیدھی کر دو؟ کہتے ہوں گے نا کہ سیدھی کر دو۔ اگر کوئی آپ کا اے سی ٹھیک کر رہا ہے، کوئی پنکھا ٹھیک کر رہا ہے الیکٹریشین، اگر کوئی مسئلہ اس میں ہو جاتا ہے تو آپ اسے بتاتے ہیں نا کہ بھائی اسے ٹھیک کرو۔ آگے سے مستری آپ کو کیا اگر کہہ دے کہ بھائی مستری میں یا تو ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ ظاہر سی بات ہے کہ ادھر سے ایک نکال کر لگائیں گے اس سے۔ تو بالکل ایسے ہی یہ مثال مولویوں پہ فٹ کریں۔ جو بندہ ممبر پہ بیٹھ کے آپ کو غلط دین بیان کرتا ہے، جو بندہ ممبر پہ بیٹھ کے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ غداری کرتا ہے، اگر اس بندے کے ساتھ بھی یہی کام کیا جائے جیسا یہ اپنے آپ مستریوں کے ساتھ، یہ الیکٹریشین کے ساتھ، ان کے ساتھ آپ کرتے ہیں، اگر مولویوں کے ساتھ بھی ایسے ہی کریں تو مولوی آپ کو خالص دین دینے لگ جائیں گے۔ اگر کوئی مولوی غلط حدیث بیان کرتا ہے تو بس کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ اٹھ کے بندہ ایک ایسے پھینکے ذرا اور کڑاکے والی آواز آئے، ذرا پتہ چلے مولوی کو کہ اگر میں نے دین غلط بیان کیا تو میرے ساتھ ایسے ہوگا، اگر کوئی ڈرامے بازی کرے دین میں۔ تو خیر اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں جی دین سیکھنا چاہیے اس بندے سے جو سند یافتہ ہو کسی مدرسے سے، جس کے پاس ڈگری ہو، اس بندے سے سیکھنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں دین آپ نے سیکھنا ہے تو دنیا کے کسی بھی بندے سے آپ سیکھ سکتے ہیں، کسی بھی بندے سے جس کے پاس اتنا سا بھی علم ہے دین کا، اتنا سا بھی، کچھ تھوڑا سا، چاہے ایک آیت کا بھی علم ہے تو آپ اس سے بھی سیکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے کسی سند کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کسی مدرسے سے سند یافتہ ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ یا کسی اور کی وہابی کی یہ ڈگری کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے قرآن اور حدیث کا لازمی ہونا ضروری ہے، اس کے علم کا لازمی ہونا ضروری ہے، چاہے وہ ایک آیت یا ایک حدیث ہی کیوں نہ ہو، آپ کسی سے بھی سیکھ سکتے ہیں۔ عوام جو بہت زیادہ ہے وہ انجینئر صاحب سے دین سیکھ رہی ہے۔ کیوں سیکھ رہی ہے ان سے؟ کیونکہ وہ خالص دین عوام کو دے رہے ہیں، اور سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ وہ اس کے لیے کوئی چندہ بھی نہیں لے رہے، انہوں نے چندہ بک بھی نہیں بنائی ہوئی، اس کے لیے پیسے بھی نہیں بٹور رہے، میں پیسے لے کر آپ کو دین دوں گا، نہیں، خالص اللہ کی رضا کے لیے عوام کو خالص دین دے رہے ہیں۔ اس لیے عوام میں وہ اتنے زیادہ مقبول ہیں، اسی لیے ہم انہیں اپنا استاد محترم کہتے ہیں۔ وہ قرآن اور حدیث کا علم دے رہے ہیں ہمیں وہ اپنے بزرگ کی یا وہ اپنی کوئی چیزیں نہیں پڑھا رہے ہمیں، یا کوئی اپنی تعلیمات نہیں دے رہے، یا اپنے فرقے کی کوئی تعلیمات نہیں دے رہے، یا یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نے کوئی فرقہ بنا لینا ہے، آپ نے میرے نام پہ چندہ بکس بنا لینی ہے، آپ نے میرے نام پہ مسجدیں بنا دینی ہیں، آپ نے اپنا سسٹم علیحدہ کر لینا ہے۔ ایسا کوئی سسٹم نہیں انہوں نے ہمیں دیا، قرآن اور حدیث کی انہوں نے تعلیم دی ہے۔ تو ان مولویوں کی بھی باتیں ہم سنتے ہیں، ان سے بھی دین حاصل کرتے ہیں، لیکن کہاں تک؟ جو قرآن اور حدیث تک ٹھیک ہوتا ہے، جو بات قرآن اور حدیث سے باہر ہوتی ہے اس سے بھائی ہم سنتے ہی نہیں ہیں، وہاں پہ ہمارا ان سے اختلاف ہوتا ہے۔ اور اختلاف کی بھی بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اختلاف کسی سے کرنا ہے تو علمی اختلاف کرنا ہے، یہ نہیں کرنا کہ بھائی اس پہ چڑھائی کر دینی ہے، تیری ایسی دی تیسی بھائی،
تو وہ گل کی تو کیوں کی تھی، یہ کام نہیں کرنا آپ نے کسی کے ساتھ۔ اگر آپ کو کسی کے ساتھ اختلاف ہے تو آپ قرآن و حدیث بیان کریں، آپ اسے زبان سے بتا دیں کہ بھائی یہ آپ کی غلطی ہے، یہ میں آپ کو سیدھی بات بتا رہا ہوں، بس آپ کا اتنا کام ہے، اس سے زیادہ آپ کو کوئی کام نہیں۔ ڈنڈا لے کر اس کے پیچھے لگ جانا یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ تو خیر مختصراً بات یہی بتانی تھی کہ بھائی جو دین ہے نا وہ آپ کسی سے بھی لے سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی ڈگری یا یافتہ ہونا یا سند یافتہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ جو لوگ یہ دیتے ہیں نا کہ یہ جو ڈاکٹر سے آپ دوائی لیتے ہیں، اگر آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو آپ الیکٹریشین سے اپنی بجلی ٹھیک کرواتے ہیں، تو دین بھی آپ مولوی سے لیں نا۔ میرے بھائی ایسے نہیں ہے، یہ جو الیکٹریشین ہے، یہ ڈاکٹر ہیں، اگر یہ آپ کے ساتھ کوئی گڑبڑ کریں نا تو آپ کو ٹاپا بھی لگاتے ہیں انہیں، طبیعت بھی ان کی صاف کرتے ہیں اگر یہ کام ٹھیک نہ کریں۔ پھر یہی رول پھر مولویوں پر بھی اپلائی ہوگا۔ جو مولوی ڈرامے بازیاں کر رہے ہیں قرآن و حدیث کے ساتھ، مولویوں کو پکڑ کر لمبا لٹا لیں، پھر لگائے جائیں، پھر اندھا دھند طبیعت صاف کی جائے، تو ایسا نہیں نہ ہوگا۔ تو پھر یہی سسٹم ہے کہ میرے بھائی یہ والی مثالیں بھی یہاں پہ نہیں چلیں گی۔ تو دین آپ کسی سے بھی سیکھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ پہنچا دو میری طرف سے اگر تمہیں ایک آیت ہی کیوں نہ آتی ہو۔ تو دین کی تبلیغ بھی، یہاں پہ یہ بھی مسئلہ بتا دوں کہ دین کی تبلیغ بھی ہر بندہ کر سکتا ہے، بشرط یہ کہ اس نے اس چیز کی تصدیق کی ہو۔ ایسے نہیں کہ منہ اٹھا کے کہ کسی چیز کا علم نہ ہو اس کے پاس، اس کی تحقیق نہ کی ہو اور بس سنا کے آگے پیش کر دے۔ شرط یہ ہے کہ اس نے قرآن و حدیث سے اس چیز کو ویریفائی کیا ہو اور آگے پھر بتائے، چاہے وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ایک حدیث ہی کیوں نہ ہو، ویریفائی کرے اور کسی کو بھی بتا دے۔ تو یہ بلکہ فرض ہے، اگر آپ کے پاس کوئی علم کی بات آ جاتی ہے تو آپ آگے پہنچائیں، اور اسی پر ہم عمل کر رہے ہیں، اور اسی پر انجینئر صاحب عمل کر رہے ہیں۔ انہوں نے جو علم قرآن و حدیث سے حاصل کیا ہے وہ امت تک وہ پہنچا رہے ہیں اور عوام کو گائیڈ کر رہے ہیں، عوام کو سیدھی راہ کی طرف لا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جی ہم سب کو ہدایت دے۔ جزاک اللہ خیر۔